السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلا سونے سے کیوں منع کیا؟ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے والوں سنو۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک اس کا شوہر ساتھ نہ ہو۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ سب باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا، اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی معاشی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے، اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کی فکر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، باوجود اس کے جو بلال نے اپنی بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اسی خطرناک کی وجہ سے امت کو باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے
کہ کہیں تم اس میں منہک نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ کیا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہوا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادہ سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہیں۔ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرماتے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کریں جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بال بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہذا کاشانہ نبوت سے میں اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ دور نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑے احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے
کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اسے گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ ناظرین، حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی اموار کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ بالعموم اس طرح عبادات کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جن اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اس طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادت میں کمی بھی کی ہے، چنانچہ سفر میں نماز کو قصر یعنی صرف فرض ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میں سفر میں روزے رکھوں، کیونکہ وہ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افطار کر۔ ناظرین، یہ تو تھی چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو، اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے کہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کر۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ
رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلی سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جاؤ۔ یہاں پر خواتین کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بلا جھجک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکام پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کا واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہ جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اس لیے بغیر یہ سوچیے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے، اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اسی میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو یہ بات مشہور نہیں ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے سہارا ہوتا ہے، اسی لیے چاہے سفر کرے یا گھر میں رات بسر کرنے لگے تو کوشش کرے کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے
کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے بھی باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سفر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔